تربیلا ڈیم پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور میں اسلام آباد سے 118 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہ ڈیم حجم کے حساب سے براعظم ایشیا کا دوسرا اور دنیا کا تیسرا بڑا ڈیم ہے۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر ٹوپی شہر کے قریب تربیلا کے مقام پر تعمیر کیا گیا۔ سیلاب کو کنٹرول کرنا، فصلوں کو سیراب کرنا اور بجلی پیدا کرنا اس کے 3 اہم بنیادی مقاصد تھے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی اور 1976 میں مکمل ہوئی۔ اونچے پہاڑوں سے جیسے ہی دریائے سندھ نشیبی علاقے میں داخل ہوتا ہے، تربیلا کے مقام پر ایک بہت ہی بڑی دیوار بنا کر اسے ڈیم میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تربیلا ڈیم۔ تھوڑا سا آگے جا کر جرنیلی سڑک کے پاس اٹک کے مقام پر دریائے کابل اس میں آ ملتا ہے۔ دریائے سندھ کا سفر پٹھواری پہاڑی علاقے سے چلتا ہوا کالا باغ تک جاتا ہے۔ دنیا کی دوسری قدیم تہذیبوں کی طرح جو مشہور دریاؤں کے کناروں پر ظہور پذیر ہوئی، دریائے سندھ کے کناروں پر بھی متنوع تہذیب نے جنم لیا۔ میدانی علاقوں کی تہذیب کو انڈس ویلی سویلائزیشن کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ پہاڑی اور دریائے سندھ کی ابتدائی گزرگاہ جو کوہ کیلاش، لداخ اور گلگت بلتستان کا ایریا ہے، وہ اپر انڈس سویلائزیشن کہلاتی ہے۔ تقسیم کے وقت زیر سندھ اور اس کے معاون دریاؤں پر انگریز کا تشکیل دیا ہوا آبپاشی کا نظام 2 حصوں میں بٹ چکا تھا۔ پاکستان کو پانی کے حوالے سے بھارت کی بالادستی کا سامنا تھا۔ پاکستان جان چکا تھا کہ اس نے اگر پانی کی مناسب مقدار کو کنٹرول نہیں کیا تو جلد وہ خشک سالی کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کے تمام دریا بھارت کے زیر کنٹرول علاقے سے گزر کر پاکستان آتے تھے، لیکن دریائے سندھ جو پانی کے حوالے سے ایک بڑا دریا ہے اور لداخ کے علاقے میں بھارت کے زیر تسلط علاقے سے گزرتا ہے، جہاں اس کا منہ موڑنا بھارت کے لیے ناممکن تھا۔ اگر سندھ دریا پر بند باندھ کر اس کے پانی کا ذخیرہ کر لیا جائے تو پانی کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ پانی ذخیرہ کرنا یا ڈیم بنانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جگہ کا تھا اور اس کے لیے سکردو کی وادی اور بھاشا پر بھی غور کیا گیا، مگر ان کے انتخاب میں کئی مسئلے تھے۔ ان میں بھاری مشینری کا وہاں پہنچانا، ہزاروں مزدوروں کی ٹرانسپورٹ اور ضروری دیکھ بھال بھی بہت بڑے مسئلے تھے۔ اس وقت تک یہاں سڑک کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ جگہ ایسی تھی جو زلزلوں کی زد میں رہتی اور دور افتادہ تھی۔ ان مسئلوں کی وجہ سے انہیں رد کر دیا گیا، اگرچہ یہاں ڈیم بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پانی گاد اور تلچھٹ سے قدرے پاک رہتا۔ ڈیم کی تعمیر کے لیے اور دوسرے مقامات بھی زیر بحث آئے۔ زیریں حصے میں کم از کم 2 مقام ایسے تھے جہاں ڈیم کی تعمیر ہو سکتی تھی، لیکن اس کے لیے ایک بڑے قابل کاش رقبے کی قربانی دینا پڑتی۔ آخرکار 14 سال تک اس مسئلے کا بغور جائزہ لینے کے بعد جیولوجسٹ، ہائیڈریالوجسٹ اور اکانومسٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ بہاؤ کی سمت میں آخری بلند پہاڑیوں کے فوراً موزوں جگہ تربیلا ہے، جہاں پہنچنا دوسری جگہوں کی نسبت آسان ہے کیونکہ یہ جگہ اسلام آباد سے قریب ترین تھی۔ بہاؤ کی جانب زیریں علاقہ جات کی نسبت اوپر کی گھاٹیوں کو بھر کر جھیل بنانا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کم سے کم زرعی زمین زیر آب ہوگی۔ تربیلا کے انتخاب میں ایک بڑا نقصان بھی تھا۔ جب یہاں سندھ دریا یہاں پہنچتا ہے تو اس کے پانیوں میں بے پناہ گاد اور تلچھٹ شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ گاد تلچھٹ جو دریاؤں کو بھر دیتے ہیں، سورج کی گرمی، پالا، نمی اور ہوا جو پہاڑوں سے نبضما ہوتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں پتھریلی اور سخت چٹانوں کے بڑے بڑے ٹکڑے اپنی جگہ سے علیحدہ ہو کر پھسلتے اور دریا میں آ کر ملتے ہیں۔ یہ ٹکڑے دریا کے پانی کی رگڑ کے عمل سے باریک باریک ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب دریا کو روکا جاتا ہے تو اس سے پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور پانی میں شامل گاد اور تلچھٹ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور جھیل اس گاد سے بھر کر پانی کا ذخیرہ کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ آزادی کے بعد مشرقی دریاؤں سے پانی کی بھارت کی بندش کی وجہ سے پاکستان میں زراعت پانی کی قلت کا شکار تھی اور اسے زبردست خطرہ لاحق تھا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے ملک میں ڈیم بنانے کا منصوبہ مرتب کیا۔ ان میں سے ایک دریائے سندھ پر ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا، جس کے لیے اٹک، کالا باغ اور تربیلا کے علاقوں کا جائزہ لیا گیا۔ آخر 1952 میں تربیلا کے مقام کو بند کی تعمیر کے لیے موزوں ترین قرار دیا گیا۔
اس ڈیم کی تعمیر کا مطلب تھا کہ کرۂ ارض کے اس حصے کی ساخت کو تبدیل کرنا تھا۔ ڈیم کا پشتیہ تیار کرنے کے لیے نہر پانامہ کے لیے خاکنائے پانامہ سے کھودی گئی مٹی کی مقدار کی 2/3 مٹی درکار تھی۔ یہ پشتہ تقریباً 2 میل لمبا اور دریا کی گزرگاہ سے 500 فٹ بلند کرنا تھا۔ اس کے لیے 186 ملین مٹی اور چٹانیں درکار تھی، جس میں سے تقریباً آدھی مٹی سرنگوں اور پانی بہنے کے راستوں کی کھدائی سے حاصل ہوئی اور باقی ماندہ اور جگہوں سے کھود کر لائی گئی۔ 3 ملین کیوبک گز کنکریٹ کی ضرورت تھی۔ ڈیم کے اوپر دریائے سندھ نے 50 میل پیچھے تک، جہاں اس کی گھاٹی کی چوڑائی 100 گز سے کم تھی، جھیل کی صورت اختیار کرتے ہوئے 11 ملین پانی کا ذخیرہ کرنا تھا۔ سیلاب کے موسم میں جب مونسون بارش کی وجہ سے جھیل کی سطح بلند ہو جاتی یا بالائی علاقے میں کسی گلیشیئر کے ٹوٹنے سے پانی میں اچانک اضافہ ہو جاتا، اچانک اضافہ ہو جانے کی صورت میں ذیلی آبی راستے کے اضافی پانی کو ڈیم کے نیچے روایتی گزرگاہ میں پھینک دیں گے۔ تربیلا ڈیم بنانے کے لیے بین الاقوامی اداروں اور دوست ممالک سے فنی و مالی تعاون کی اپیل کی گئی۔ 1967 میں عالمی بینک نے اس ڈیم کی تعمیر کی منظوری دی۔ 1968 میں تربیلا ترقیاتی فنڈز قائم کیا گیا، جس کے لیے احتیاط کے علاوہ فرانس، اٹلی، برطانیہ، کینیڈا اور عالمی بینک نے قرضے بھی منظور کیے۔ اسی سال 3 اطالوی اور 3 فرانسیسی کمپنیوں پر مشتمل ایک کنسورشیم تربیلا جوائنٹ وینچر کو بند کی تعمیر کا ٹھیکہ دیا گیا۔ سنتاس معاہدے کے تحت بننے والے اس عظیم ڈیم کا سنگ بنیاد 4 نومبر 1968 کو صدر جنرل محمد ایوب خان نے رکھا اور اس کی تکمیل بھٹو صاحب کے دور حکومت میں 1976 میں ہوئی۔ جنرل ایوب خان کی حکومت کا یہ آخری پروجیکٹ تھا جس کا انہوں نے افتتاح کیا، کیونکہ اسی ہفتے ان کے خلاف ملک گیر تحریک شروع ہوئی اور صرف 5 ماہ بعد 25 مارچ 1969 کو مستعفی بھی ہونا پڑا۔ 1969 میں کنسورشیم میں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کی 7 کمپنیوں کا گروپ بھی شامل ہو گیا۔ نومبر 1971 میں یہ بند پایۂ تکمیل کو پہنچا اور 1970 میں اس نے کام شروع کر دیا، تاہم اس کو مکمل تکمیل 1984 میں ہوئی اور اس کی لاگت $149 بلین تھی۔ تربیلا ڈیم کا بنیادی مقصد آبپاشی کے استعمال کے لیے پانی کا ذخیرہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مقاصد یعنی بجلی کی پیداوار اور سیلاب کی روک تھام تھی۔ اس کے ذریعے گلیشیئرز کے پگھلنے اور سندھ دریا سیلاب سے تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ اس کے 7 دروازوں میں 6,50,000 کیوسک کی خارج ہونے والی صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 9 خصوصی دروازوں کے ذریعے 8,50,000 کیوسک سیلابی پانی کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈیم میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس بند کی لمبائی 9,000 فٹ، زیادہ سے زیادہ اونچائی 485 فٹ یا 147 میٹر اور گنجائش 229 مکعب کلومیٹر۔ دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کا اوسط مجموعی بہاؤ تقریباً 208 مکعب کلومیٹر ہے۔ اس میں لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہو سکتی ہے۔ دریا کے بائیں کنارے پر 45 فٹ قطر کی 4 سرنگیں ہیں۔ پہلی اور دوسری سرنگ بجلی پیدا کرنے والے یونٹوں سے منسلک ہے۔ تیسری سرنگ کا مقصد بھی بجلی کی پیداوار ہے۔ چوتھی سرنگ آبپاشی کے مقصد کے لیے ہے۔ اس بند سے آبپاشی اور بجلی کے علاوہ مچھلی کی صنعت اور سیاحت وغیرہ کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ بعد میں اسی ڈیم میں سے ایک نہر نکال کر غازی بروتھا کے مقام پر بعد میں مزید ٹربائنیں لگا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ٹربائن دائیں اور یہ 14 ہیں۔ یہ پلانٹ 3478 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر سرنگ پر 175 میگا واٹ کے 4 جنریٹر 1977 میں نصب کیے گئے۔ ان سرنگوں میں 175 میگا واٹ جنریٹر 2 ہیں، 1982 میں 4 اور 1985 میں باقی 2 نصب کیے گئے۔ 432 میگا واٹ کے 4 جنریٹر 1992 میں ان سرنگوں سے نصب کیے گئے تھے۔ رائٹ اور لیفٹ کی رائٹ بینک کی وادی کی دیوار جانب 4 سرنگوں کی تعمیر کی گئی۔ ان میں تینوں سرنگوں کو ہائیڈرو پاور کے مقصد کے لیے بنایا گیا، جبکہ چوتھی سرنگ کے پانی کو آبپاشی کے لیے، جبکہ دریا کے بائیں کنارے پر 5ویں سرنگ تیار کی جا رہی ہے۔ یہ 1976 میں آپریشنل بن گیا تھا اور بنیادی طور پر آبپاشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
تربیلا ڈیم کا بنیادی مقصد آبپاشی کے استعمال کے لیے پانی کا ذخیرہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مقاصد یعنی بجلی کی پیداوار اور سیلاب کی روک تھام تھی۔ اس کے ذریعے گلیشیئرز کے پگھلنے اور سندھ دریا سیلاب سے تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ اس کے 7 دروازوں میں سے 6,50,000 کیوسک کی خارج ہونے والی صلاحیت ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 9 خصوصی دروازوں کے ذریعے 8,85,000 کیوسک سیلابی پانی کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈیم میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے دنیا میں دوسرا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ اس میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 450 کلومیٹر ہے۔ اس کی جھیل کی گہرائی 1550 فٹ سے زیادہ ہے اور اس کا قابل استعمال پانی 1162 ملین ایکڑ فٹ ہے اور اس میں بجلی کی پیداوار کی صلاحیت 4,888 میگا واٹ ہے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر سے دریا کے نچلے حصے پر پانی اور بجلی کی پیداوار کی وجہ سے پاکستان مثبت اثرات مرتب ہوئے، تاہم پانی کی وجہ سے سندھ و پنجاب میں سیم و تھور جیسے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ اس ڈیم کے لیے 82,000 ایکڑ زمین استعمال ہوئی اور 135 دیہاتوں کو خالی کرنا پڑا، جس سے اندازاً 96,000 بے گھر ہوئے۔ حکومت پاکستان نے 46 کروڑ روپے نقصانات کی مد میں ادا کیے۔ کسی بھی ڈیم کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سینڈیمنٹس یعنی کیچڑ وغیرہ سے بھر جاتا ہے۔ اس وقت تربیلا ڈیم کی 134 میٹر گہرائی میں سے 78 میٹر سینڈیمنٹس ہیں اور ماہرین کے مطابق سن 2060 تک ڈیم مکمل طور پر بھر جائے گا اور استعمال کے قابل نہیں رہے گا، یعنی تربیلا ڈیم کی عمر 85 سال ہے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔